الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کے اندر بھی بنی اسرائیل پر اللہ کے ایک انعام کا تذکرہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، بعض مفسرین کہتے ہیں وادی تیہ کے اندر، صحرائے سینا کے اندر ان کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ پیچھے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ جب ان کو کھانے کا تقاضا ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کھانے کی فرمائش کی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے آسمان سے منہ اور سلوہ نازل کر دیا۔ پینے کی فرمائش کی کہ پانی کی پیاس بڑی شدت سے لگی ہوئی ہے، حلق سوکھے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ بدتمیز قوم تو تھی ہی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام پر پیاس کی شدت کی وجہ سے ٹوٹ پڑی۔ ادب، احترام نبی کا سب بھول گئی۔ ہم نے کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ دوسرے نبی کے صحابہ میں اور ہمارے نبی کے صحابہ میں یہی فرق ہے کہ دوسرے انبیاء کے صحابہ حالات کے آنے پر ڈگمگا جاتے تھے، نبی سے شکوہ اور شکایت کرنے لگتے تھے، شک اور شبہ میں پڑ جاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں کبھی ڈگمگاتے نہیں تھے، موت کو پسند کر لیتے تھے، لیکن لب پر شکوہ شکایت نہیں لاتے تھے۔ اسی لیے اللہ ان لوگوں سے اتنا خوش اور اتنا راضی ہوا کہ قرآن میں کئی جگہ اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کہیں کہیں اللہ نے قرآن کے اندر ان کی عبادت کا تذکرہ کر دیا، اتنے اللہ کو یہ صحابہ بھائے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ قرآن میں اسی طرف اشارہ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کیا، یعنی بارش طلب کی۔ استسقاء کے معنی آتے ہیں سوکھا پڑ جانے کے وقت اللہ سے بارش کو طلب کرنا۔ سقیون سے ماخوذ ہے، عربی کا لفظ ہے، استسقاء پانی طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ان تمام انبیاءوں نے بھی اللہ سے پانی طلب کیا ہے، استسقاء کیا ہے۔ اسی لیے فقہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں مستقل ایک عنوان ہے پانی طلب کرنے کا۔ جب سوکھا پڑ جائے، حتیٰ کہ لوگ پیاس کی شدت کو برداشت نہ کر سکے، جانور مرنے لگے، اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً انسانوں پر ایسے حالات لاتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس کو یقین کر لے کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہی ہے، تو بارش کو روک لیتے ہیں۔ کبھی بندوں کے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں جو اللہ کو غضب دلاتے ہیں، تو سارے خزانے اللہ کے پاس ہے، پانی کا خزانہ بھی اللہ کے پاس ہے، تو اللہ اپنے خزانے سے پانی کو روک لیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے وقت میں مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرے،
بعض علماء نے استسقاء کے معنی یہ بھی لکھا ہے کہ توبہ کرنا، رونا، گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، پھر اللہ سے پانی طلب کرنا، یہ ہے حقیقت میں استسقاء۔ روایات میں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے طریقے، 2 طریقے ہیں۔ اگر ہم اس کو اچھے سے سمجھنا چاہے تو استسقاء کے معنی آتے ہیں دعا کے ذریعے پانی طلب کرنا۔ ہمارے ہندوستان میں، ایشیائی ممالک میں، عجمی ممالک میں اکثریت لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق دین پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بات پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ بس ایسے ہی ہے جیسے مجھے بازار سے کوئی سامان لانا ہے اور میں نے کسی آدمی سے کہہ دیا کہ بھائی تم لے کر آ جاؤ، تو اس کا میرے پر بس یہ احسان ہوا کہ اس نے سامان مجھے لا کر دے دیا، نہ اس نے وہ سامان بنایا ہے نہ کچھ کیا ہے۔ تو بتلاؤ ایسے آدمی پر ہم احسان مانتے کہ نہیں مانتے؟ بس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امت کی اکثریت پر یہی احسان ہے۔ ورنہ اختلاف، جیسا کہ دور حاضر میں اختلاف میں دن بدن امت مسلمہ جا رہی ہے، عربی نہیں آتی، حدیث کا ترجمہ نہیں آتا، اور خود سے مسائل سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے زندگیاں کھپا دیں، تجارت چھوڑ دی، بچوں سے ایک طرف ہو گئے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی۔ کیا کرتے تھے مسجد میں؟ سوتے تھے مسجد میں؟ نہیں، غور و فکر میں بیٹھتے تھے، کیا اللہ کا مطلب ہے اس آیت کا، اللہ کے نبی نے جو حدیث بیان کی ہے اس کا صحیح مفہوم کیا نکلے گا۔ علماء کو جمع کیا کرتے تھے، ان سے تشریح پوچھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد پورا قرآن اور حدیث کا نچوڑ جو امت کے لیے سب سے زیادہ آسان ہو اس کو لکھ دیا کرتے تھے۔ ہر مسئلے کے پیچھے حدیث اور قرآن موجود ہے، اور جہاں حدیث اور قرآن موجود نہیں ہے تو وہاں حدیث اور قرآن ہی کے حوالے سے اجماع امت وہ موجود ہے۔ قیاس قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کوئی آدمی دنیا کا نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سب معلوم ہے، تو نہیں معلوم ہے تو پوچھ لو، وہ ساری چیزیں یہی تھیں۔ تو بہرحال فقہ کی کتابوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استسقاء کے اندر اصل دعا ہی ہے۔ 2 طریقے ہیں، دعا مانگ لو، یا تو مسجد کے اندر کسی نماز کے بعد، یا تو پھر باہر نکلو، شہر سے گاؤں سے باہر نکل کر۔ دونوں مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں خطبہ دے رہے، لوگوں کو سمجھا رہے، دین کی باتیں بتا رہے۔ ایک دیہاتی آدمی آیا، فرمایا یا رسول اللہ سوکھا پڑ گیا، جانور ہلاک ہونے لگی، کھیتیاں برباد ہونے لگی، آپ دعا کر دیں کہ اللہ بارش نازل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خطبے کے دوران ہی اللہ سے دعا شروع کر دی، اغثنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار۔ چنانچہ محدثین لکھتے ہیں آپ ابھی ممبر پر موجود ہیں، آسمان بالکل صاف تھا، کوئی ابر نہیں، کوئی بادل نہیں، حضور کی دعا کی برکت سے ایک بادل نمودار ہوا اور خوب مدینہ کے اندر بارش ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی، لوگ اور جانور اور کھیتیاں سب سیر ہو گئے۔ اگلا جمعہ آ گیا، اب لوگ پانی سے پریشان ہو گئے۔ مسئلہ لوگوں کا ایسے ہی ہے، پہلے پانی نہیں تھا تب بھی پریشان، اور زیادہ ہو گئے تب بھی پریشان۔ حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ اب پانی زیادہ ہو گیا، اب دعا فرما دو کہ اللہ پانی کو روک دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی کہ اللہ اس پانی کو پہاڑوں پر برسا، ندی نالوں پر برسا، انسانیت اور محلے اور شہر سے اس کو دور فرما۔ دعا قبول ہو گئی۔ تو استسقاء کا ایک طریقہ یہ، جب سوکھا پڑ جائے تو محلے کے لوگ مسجد میں جمع ہو کر کسی نماز کے بعد یا ویسے ہی دعا کر لیں، لیکن وہ دعا سے کام نہیں چلے گا۔ ہم نے اسی لیے عرض کیا دعا کا مطلب ہے توبہ۔ جتنے لوگ جمع ہوں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اقرار کرے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم حقیقی توبہ کر رہے ہیں، تب مزہ ہے اس میں، اللہ دعا قبول کریں گے۔ ورنہ ہمارے یہاں
یہ بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے مجمع، بڑے بڑے لوگ دعائیں کر رہے، مجمع ایک دن روتا، کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چور دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو نکالنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اس کی مثال وہی ہے جیسے پانی میں چوہا موجود ہے اور سب کیا کر رہے، 40 ڈول نکال کر پاک کر رہے اس کو. نہیں معلوم مسئلہ. بھائی پانی کا مسئلہ ہے نا کہ اگر کنویں میں چوہا گر جائے یا ٹاکی میں چوہا گر جائے تو کیا کرو، اس میں سے 40 ڈول نکالو. تو اب کیا ہے، پہلے چوہا نکالیں گے پانی نکالیں گے؟ چوہا نکالیں گے تو پانی پاک ہوگا. ورنہ پتہ چلا 40 ڈول نکال لیے، 40 نہیں 80 بھی نکال لو گے، 120 بھی نکال لو گے، 250 بھی نکال لو گے، چوہا نہیں نکالو گے تو کام نہیں چلے گا، پاکی نہیں ہوگا پانی. ایسی ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، 1 کروڑ آدمی بھی اگر اللہ کے سامنے روئیں گے، خدا کی قسم اللہ کو رحم نہیں آئے گا. جب تک دلوں میں جو چوہا چھپا ہوا ہے، مرض ہے، توبہ نہیں کرے گا مجمع، حقیقی گناہوں سے دور نہیں بھاگے گا، اللہ دعائیں قبول نہیں کریں گے. اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. پانی کی دقت آ گئی نوح علیہ السلام کے زمانے میں، لوگوں نے کہا پانی نہیں ہے، فرمایا پہلا کام کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پہلے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اللہ برسائیں گے پانی موسلادھار آسمان سے. تو پہلی شرط یہ ہے جب سوکھا پڑ جائے کہ تمام لوگ گناہوں سے توبہ کرے پھر پانی طلب کرے. پانی طلب کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دعا کر لے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شہر سے باہر جائے، یہ بھی حضور سے مروی ہے. سوکھا پڑا مدینہ کے اندر، ایک مرتبہ حضور کے سامنے درخواست آئی، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، شہر سے باہر لے گئے. پیروں میں چپل نہیں، بدن میں کپڑے صحیح نہیں، عاجزی، انکساری، تواضع، انابت، چہرے پر رونا، آنسو جاری. اور اس پورے مجمع کے اندر کوئی کافر نہیں ہونا، جانور بھی ساتھ میں لے کے جاؤ تاکہ اللہ کو رحم آ جائے کہ معصوم مخلوق ہے. اب یا تو نماز پڑھنا ہے، افضل ہے پڑھ لو نماز، نہیں نماز پڑھتے تو پھر وہاں جمع ہو کر وہاں اللہ سے دعا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ بارش برسائیں گے. پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جب بارش اللہ روک لیتے تھے، مجمع استسقا کرتا تھا، اللہ بارش برسا دیتے تھے. اب بھی اللہ کبھی کبھی بارش روک لیتے. اب یہ دھکالے شروع ہو رہے، یہ ودربھ والوں پر زیادہ فرق نہیں پڑتا، مراٹھ والوں کے حالات آپ معلوم کرنا. اتنے بھیانک اور سنگین حالات آ جاتے کہ وہ ایک پانی سے 4-5 کام چلاتے. پانی کی نعمت، سال کے دوران میں ادگیر میں تھا میں، تو وہاں کے ایک ساتھی کہنے لگے وہاں 20 دن میں نل آتے تھے. کتنے دن میں؟ ابھی تو اکوٹ فیل والوں کو ہری ہری سوجنی، 3 دن میں نل آ رہے، خوب پانی بہاؤ، کیا کیا نہیں دھوتا پتہ نہیں، وہ گنی جب تک ادھر سے بند نہیں کرتا ہو ادھر سے یہ بھی نہیں بند کرتا. کچھ تو ایسے ہے کہ پائپ کا نل اٹھا کے وہ سوچتے لاؤ آج سروس گلی صاف کر دیتے، ڈال دیتا پانی اس میں، پانی صاف ہوگا کر کے. پانی کی کوئی قدر و قیمت نہیں امت کے پاس. یہ امت ہر محاذ پر فیل ہو چکی، ہر محاذ پر، جس محاذ پر اٹھائیں گے یہ امت فیل ہو چکی ہے اللہ کی نگاہ میں. پانی کی قدر نہیں، کھانے کی قدر نہیں، اناج کی قدر نہیں، لباس کی قدر نہیں. جس چیز میں اٹھا کر دیکھو سب میں فالٹ نظر آئے گا. تو بہرحال پانی، تو پانی کو طلب کرنا. وہ میں جو واقعہ عرض کر دوں پورا، وہ 20-25 دن میں نل آ رہے، لوگوں کے حال برے. میں نے پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے کہ مولوی صاحب ہمارے ہاں 5-10 سال پہلے بہت اچھے حال تھے، ہر 3 دن میں 2 دن میں نل آتا تھا، لیکن وہی منظر تھا. یہ مسلمان، غیر مسلم، خاص طور سے مسلمان، وہ اتنا پانی بہاتے تھے کہ اللہ کی پناہ. علاقہ سوکھ گیا، 20 دن میں نل آتے تو کیا کرتے معلوم ہو؟ بچے کو نہلا رہے کھاٹ پہ بیٹھا کر، وہ پانی گر رہا نا تو اس کو بہا نہیں رہے، اس کو نیچے بھگونے میں جمع کر رہے. پھر وہ پانی جو جمع ہو گیا اس سے کپڑے دھو رہے، پھر وہ پانی جو جمع ہو گیا اس سے کوئی اور چیز، ایک پانی 3-4 چیزوں میں استعمال کر رہے. ابھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ جب اللہ حالات ڈالتے پھر سمجھ میں آتا کہ ایک پانی 4-5 جگہ کیسے استعمال کرنا. اس لیے نعمت کی قدردانی اس کے ختم ہونے سے پہلے کرو تاکہ اللہ اس کو باقی رکھے اور برے حالات نہ دکھائے.
تو ہمارے یہاں بھی پانی کے مسائل رہتے بقدر ضرور. ابھی پانی پہ بیان کریں گے تو بات دوسری طرف چل جائیں گی. کوئی شاید کوئی آدمی مٹکے پر گھر میں یا مسجد میں پانی پیتا ہو اور وہ پاؤ گلاس پانی پھینکتا نہ ہو. ایک عادت سی بن گئی لوگوں کو, ایک گلاس پانی لیتے اس کے بعد پیئے, جب اس میں تھوڑا سا رہ جاتا یوں پھینکتے اس کو. گھر میں بھی باہر بھی, اللہ ماشاء اللہ کوئی بچا ہوگا تو بھائی جتنی ضرورت اتنے ہی لو, اس میں جو ایک بوند ہے نا اس کو بھی پیو کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے. تو استسقاء پہ سے بات چل رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور یوں فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, ہم نے کہا اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا, اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. پتھر کون سا تھا وہ؟ اس میں 2 قول ہیں مفسرین کے. ایک قول تو یہ ہے کہ جس وادی میں ٹھہرے تھے وہاں میدان بھی تھا اور پتھریلا علاقہ بھی تھا, تو کوئی خاص پتھر نہیں تھا. وہاں جو میدان میں پتھر تھا چٹان قسم کا, اسی پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اسی پر مارو. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس پر ماری لاٹھی تو اس کو 12 چشمے, 12 نل کی طرح چشمے جاری ہو گئے. فنفجرت کے معنی آتے ہیں ایک دم مسلا دھار, تیزی سے بہنا. اور قرآن میں دوسری جگہ ہے دوسرے الفاظ, اس کے معنی آہستہ آہستہ نکلنا. تو ان کو جیسے ضرورت ہوتی, زیادہ ضرورت ہوتی پانی تیزی سے آتا, کم ضرورت ہوتی پانی آہستہ سے آتا, جیسے نل ہونا ویسے. اور کتنے لوگ تھے وہ؟ 6 لاکھ لوگ تھے. 6 لاکھ لوگ 12 قبیلوں میں تقسیم تھے. تو چنانچہ ہر قبیلے نے اس چشمے سے اپنی ایک نہر نکال لی اور اس نہر سے وہ پانی کا جو قلت تھی, پانی کی وجہ سے جو پریشانی تھی وہ پوری کرنے لگے. ایک تو قول یہ ہے پتھر یہ تھا, اور یہ زیادہ راجح بھی نظر آتا ہے. بعض مفسرین نے دوسرا بھی لکھا ہے, مسلم وغیرہ کے اندر واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جب نہاتے تھے تو ننگے ہو کر نہاتے تھے. کیسے ننگے ہو کر ایسا نہیں کہ ایک طرف ننگے ہو کر نہاتے تھے, آمنے سامنے ننگے ہو کر نہاتے تھے. بیچ پر دکھتے نا, اپن تو گئے نہیں, تم بھی گئے نہیں, ہم بھی نہیں گئے, لیکن فوٹو تو دیکھیں گے نا کسی نے. ارے بیچ پہ فوٹو آتے نا اخبارات, اس میں سب ننگے پنگے پڑے ہوئے رہتے نا وہاں پر. تو ایسے ہی ننگے پنگے, وہ بھی سب عیسائی یہودی وہی ہے, وہ مسلمان بھی وہی سیکھ رہے ہیں, وہی گھوم رہے جا کر. تو وہ موسیٰ علیہ یہ لوگ اس طریقے سے نہاتے تھے کہ سب ننگے پنگے ایک دوسرے کے سامنے نہا رہے. موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت پڑتی تو وہ ان کے سامنے نہیں نہاتے برہنہ ہو کر, وہ اوٹ میں چلے جاتے, پردہ کر لیتے پتھر وغیرہ کسی چیز کا, اور پھر وہاں غسل کرتے. تو جب ننگا رہے نا آدمی, خود بے حیا رہے نا, تو دوسرے کو بھی سمجھتا, اگر وہ پردہ کر رہا تو سمجھتا ہے بیمار ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پر قوم نے الزام لگا دی کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اس لیے چھپ کر نہاتے ہیں کہ ان کے فوتوں میں بیماری ہے. بعد میں پوچھ لینا, اس لیے یہ چھپ کر نہاتے. موسیٰ علیہ السلام اس لیے نہیں نہاتے تھے چھپ کر, وہ کیوں نہاتے تھے, غسل کرتے تھے؟ حیا اور پردے کی وجہ سے. چنانچہ اب موسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھاتے تھے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, مجھے حیا آتی ہے سب کے سامنے برہنہ ہو کر نہانے سے, اس لیے میں پردے میں نہاتا ہوں. لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو ایک وقت کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے پتھر پر رکھ کر غسل کر رہے تھے. اللہ نے پتھر کو حکم دے دیا کہ کپڑے لے کر بھاگ جا. کپڑے لے کر پتھر چل دیا. موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چل دیے. ایسی حالت میں قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا, اور دیکھ لیا کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے چلا رہے, صوبی حجر صوبی حجر, پتھر میرے کپڑا میرا کپڑا. چنانچہ وہ پتھر رکا, موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہنے اور پھر غصے میں آ کر اپنے لاٹھی سے اس پتھر پر کئی ضربیں لگائی. اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ یہ پتھر بڑا قیمتی ہے, اس کو رکھ لو پاس میں. موسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا.
بعض مفسرین کہتے ہیں اس کی جو ہے مقدار تھی سر کے برابر. اپنا سر ہے نا اتنا ہی چوڑا تھا, ایسا بس تھیلے میں رکھ لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اللہ نے حکم دیا کہ ہم اس سے کام لیں گے. چنانچہ جب یہ موقع آیا پانی کا, اللہ نے فرمایا وہ جو پتھر ہے تمہارے تھیلے میں اس کو نکالو, اس پر ڈنڈا مارو. جب موسیٰ علیہ السلام اس پر ڈنڈا مارتے تو وہ پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے 12. جیسے نل ہوتا نا, ایسے چاروں طرف سے سوراخ کے ذریعے سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا. بعض مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے, واللہ عالم سند کے اعتبار سے کتنا صحیح ہے کتنا نہیں ہے. تو ہم نے دونوں عرض کر دیے کہ ایک تو یہ ہو سکتا کہ چٹان کا کوئی پتھر تھا, اسی پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مارا, وہیں سے پانی نکل گیا. یہ بحث کی چیزیں نہیں ہیں, یہ تو واقعہ لکھا ہے اس لیے عرض کر دی. کسی سی چیز سے بھی پانی نکلو, اللہ اپنی نعمت بنی اسرائیل پر جو کیے ہیں اس کو گنا رہے ہیں. چنانچہ قد علم کل اناس مشربہم, اللہ کہتے ہیں ہر تمام لوگوں نے اپنے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی, یعنی معلوم ہو گیا کہ یہ والا چشمہ ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے. اس لیے جب مشترکہ مفاد کی کوئی چیز ہونا تو اس میں تقسیم برابر ہونی چاہیے. جیسے ہمارے جماعت میں ساتھی نکلتے نا تو اس میں مشترکہ مفاد, یعنی ایک چیز میں سب کا مفاد برابر رہتا. تو اس لیے جب تقسیم ہو چیز تو کیا ہو, برابر تقسیم ہو. ایسی باپ کا کام ہے, اولاد کے لیے کوئی سامان لائے تو سب کے لیے برابر تقسیم کرے, نہ تو جو کام کرتا اس کو زیادہ دے رہے, جو کام نہیں کر رہا اس کو کم دے رہے. نا انصافی بچپن سے خود ہی سکھاتے والدین, تو بڑا ہو کر وہ بھی کرتا ہے اسی چیز. تو مشترکہ مفاد جس میں سب بہت سارے لوگوں کے مفاد مشترک ہوں تو وہ چیز برابر تقسیم ہونی چاہیے. اس میں وہ لوگ جو حکومتی اعتبار سے جن کو اللہ نے عہدے اور ذمہ داری دی ہے, ان کا کام یہ ہے کہ جب حکومت کی طرف سے انہیں کوئی ذمہ داری ملے کہ لوگوں تک یہ چیز پہنچاؤ, تو اپنے کیا ہوتا, ارے مشہور ہے نا, اوپر سے آتے آتے بولتے اونٹ کے اتنا نکلتا زیرے کے اتنا باقی رہتا, ہر ایک آدمی اپنا حصہ نکال لیتا. تو کل قیامت, یہ لوگ سمجھتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی, قیامت قائم ہوگی. اللہ پوچھیں گے, ہاں ایسے نہیں تھا, امیر المؤمنین ہے وقت کے, اب کپڑے نہیں سلا پا رہے صحابہ, گورنر ہے بڑی بڑی مصر اور اس طریقے سے ایران اور اس طریقے سے بڑی بڑی سلطنتیں چلا رہے ہیں, ایک جوڑا ہے بدن پر. لوگوں نے شکایت کر دی حضرت عمر سے جا کر کہ حضرت تم نے کیسا امیر بھیج دیے, آدھا دن تو حضرت آتے ہی نہیں. حضرت عمر نے کہا پکڑ کر لاؤ, لائے. قصہ مختصر, حضرت عمر نے پوچھا تو فرمایا امیر المؤمنین بدگمانی مت کرو, میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے اور وہ میلا ہو جاتا, اس کو میں سکھاتا ہوں, وہ سوکھتا ہے, پہن کر جاتا ہوں, تب کام انجام دیتا ہوں, اس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی. کون جس کے پاس پورا ملک ہے, ملک شہر اور محلہ نہیں, پیسے خزانے میں بیت المال میں پڑے ہوئے ہیں, چاہتے تو خود ہی تنخواہ طے کر لے. ہمارے ہاں تو کیا ہے, ذرا سی دین کی دنیا کی ذمہ داری ملی تو خود ہی تنخواہ طے کر لیتے کہ ہماری تنخواہ اتنی ملیں گی, اس لیے کہ خوف خدا دلوں سے ختم ہو گیا. سوچتے ہیں کہ ہم مریں گے نہیں, اللہ کی عدالت قائم نہیں ہوگی, اللہ پکڑیں گے نہیں, ایک ایک پائی کا حساب لیں گے, ایک ایک پائی, روپیہ تو بہت دور کی بات, پائی کا حساب لیں گے اللہ. اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے, توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ واقعات اللہ نے جو بنی اسرائیل کے ضمن میں ہم سب کے سامنے پیش کیے وہ اسی لیے ہیں تاکہ ہم ان واقعات کو سن کر اپنی تربیت کریں. چنانچہ اللہ نے انتظام کیا ان کے لیے. پھر فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ, دیکھو تم کھانا مانگ رہے تھے, پانی مانگ رہے تھے, ہم نے دونوں دے دیا. اس لیے کیا کرو, کلو کھاؤ, واشربوا پیو, من رزق اللہ, اللہ نے دیا, اللہ کا رزق ہے, تمہارا کوئی کمال نہیں. یہ چھوٹا سا جملہ ہے, تاجر ہر آدمی اگر غور کرے تو اللہ کیا بول رہے دیکھو تو صحیح, کلو واشربوا من رزق اللہ, اللہ کی روزی جو اللہ نے دیا اس میں سے کھاؤ. آپ غور کرو, ہمارا کمایا ہوا کچھ ہے ہی نہیں. ایک روٹی سحری میں افطار میں جو جا رہی نا منہ میں, اس وقت غور کرو کہ یہ کیلا میرے ہاتھ میں جو آیا ہے اس کے پیچھے کتنے انسانوں کی محنت لگی. پوری کائنات کو اللہ نے انسان کے خادم بنایا کہ تم خدمت کرو, نعمت انسان تک پہنچاؤ.
چنانچہ آپ غور کرو، ایک اناج کا دانہ اگانے میں کسان لگا ہوا ہے، پانی لگا ہوا ہے، آسمان لگا ہوا ہے، زمین لگی ہوئی ہے، اس کے بعد فیکٹریاں لگی ہوئی ہے، مشینیں لگی ہوئی ہے، اس سب پیکنگ کرا کر محلے کی کرانے کی دکان پہ آ گئے، تم گئے لے لیے، اور اس پر بھی گھمنڈ ہے کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم نے لایا۔ اگر اللہ آسمان سے بارش بند کر دے، غلہ بند کر دے، کچھ تمہارے درہم دینار سونے کے سکے پڑے رہ جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ لاک ڈاؤن آیا تھا نا، جہاں کھانے کی قلت تھی، مالداروں کے پاس گڈیاں تھی، دے دو، ارے بھائی سامان ہی نہیں ہے، دینا کہاں سے؟ یہ ہے وہ من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ اور آخری بات، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ قرآن میں اللہ ذکر کر رہا ہے بنی اسرائیل کا واقعہ، اس کے ذریعے ہم کو نصیحت ہے کہ کھاؤ پیو، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ فساد کیا ہے؟ فساد کیا ہے؟ لوگ جھگڑے کو فساد سمجھتے ہیں، دکان جلانوں کو فساد سمجھتے ہیں، مارنے کو فساد سمجھتے ہیں۔ نہیں، فساد کیا ہے؟ اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون، اللہ کا دین، اس کے خلاف زندگی بسر کرنا ہی فساد ہے۔ اللہ نے جو دین، طریقہ جو دیا ہے زندگی گزارنے کا، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے خلاف جو زندگی بسر کر رہا ہے وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے۔ نعمتیں اللہ نے دی ہے، بجائے شکر گزاری کے اس پر ناشکری۔ یہی جیسے ہم نے پانی کی مثال عرض کی، کھانے کی، اللہ کہہ رہے نا کھاؤ پیو، فساد مت مچاؤ۔ اس میں فساد یہی ہے کہ اس کو پھینکا جا رہا، بجائے غریبوں تک پہنچانے کے، مستحقین تک پہنچانے کے، پھینکا جا رہا۔ شادی بیاہ کا تو اللہ بس محافظ ہے۔ کتنا کھانا، پتہ نہیں اس قوم کو کس نے کھانا سکھایا دسترخوان پہ ایسا، کتنی ہوس اس قوم میں پیدا ہو گئی کہ شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو گوشت صحیح سالم ہے، پڑا ہوا ہے نیچے، اور یہی لوگ پھر اسٹیٹس لگاتے ہیں، کس کے؟ فلسطین کے، کس کے؟ افریقی مسلم ممالک کے، جو دسترخوانوں پر خیال نہیں رکھتے، اور وہاں کے غریب کی سوچتی ہے کہ وہ لوگ کس حال میں۔ نہیں، جب میں اناج کھا رہا ہوں تب سوچوں کہ نہیں، یہ میرا ایک گوشت کی بوٹی، ایک نوالا یہ ضائع نہ ہو۔ تمہارے اس عمل کی برکت سے اللہ ان کو بھی روزی پہنچائیں گے۔ پھر تم یہاں کھانا ضائع کر رہے ہو اور ان کی فکر پڑی ہے۔ ابھی کیسا ہے لوگوں کا مسئلہ، کیسا ہے کہ لوگ دوسروں کا سب نظر آ جاتا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، یہ ایسے، خود کی زندگی پر کوئی نظر نہیں۔ اصلاح کا آسان فارمولہ ہے، ہر آدمی، ہر مسلمان اپنی ذات سے شروع کرے، دوسرے کو دیکھنا ہی بند کر دے، آنکھیں پھوڑ لے دوسرے کے تعلق سے۔ ہم نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، اللہ نے دو آنکھیں دی ہے نا، دو آنکھیں دی ہے نا اللہ نے، کیوں دی ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ غالباً مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ دو آنکھیں اس لیے ہے، ایک آنکھ اللہ نے اس لیے دی کہ دوسرے کی بھلائی دیکھو، اور دوسری آنکھ اس لیے دی ہے کہ اپنی خرابی دیکھو، دوسروں کی بھلائی دیکھو۔ ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی بھلائی موجود ہے، وہ لے لو، تمہارا فائدہ ہو جائے گا، اور اپنی خرابی دیکھو گے اس کی اصلاح ہوتے جائے گی۔ لیکن ہم نے ایک اور ایک کیا، دونوں بھی ادھر لگا کے رکھے ایسا، اور بچی کچی نظر، بچی کچی کسر جو ہے وہ کیمرے نے نکال دیا، کیمرہ بھی لگ گیا اب دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کے لیے۔ اس لیے ذلت اور پستی میں چلے گئی امت۔ تو بہرحال ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ زمین کا فساد یہ ہے کہ امت اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کے خلاف چلے، یہی فساد ہے۔ اس لیے ہم اس سے بچے، اپنی زندگی میں دین لائے۔ یہ بنی اسرائیل کے واقعے کے اندر ہم سب کو سبق ملا، اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اللہ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔